السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اٹھتا تھا۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اٹھتا تھا۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ دوستان محترم، آج کی یہ محفل اور اجتماع مرحوم محمد جاوید بھائی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ مرحوم نماز روزہ کے پابند تھے اور دین و سنیت کے کاموں میں حصہ لینے والے متحرک سنی تھے۔ چونکہ جب بھی میرا یہاں آنا ہوتا تھا تو وہ جب تک میں یہاں سے رخصت نہیں ہو جاتا تھا وہ ساتھی میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں رمضان میں حالت روزہ میں موت عطا فرمائی۔ یقیناً ایسی موت کا آنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، اہل سنت و جماعت کے یہاں ایصال ثواب کے نام پر وعظ و نصیحت اور نعت و منقبت کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ بہت اچھا عمل ہے تاکہ کسی نہ کسی بہانے قوم تک دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ آج کا یہ سنی اجتماع اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ آپ تک دین و سنیت کا کوئی پیغام پہنچایا جائے۔ دوستان محترم، ہمارا دین اور ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ہمیں مسجد میں نماز کا ہی طریقہ بتاتا ہو کہ مسجد میں آنا ہے تو تم نے مسجد میں داخلے کے وقت سیدھا قدم رکھنا ہے، اور پھر تم نے نماز سے پہلے پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے،
پھر تمہارے جسم کا چھپا ہوا ہونا کپڑوں سے ضروری ہے، پھر تمہارے چہرے کی سمت قبلے کی طرف ہو، پھر تمام فرائض و شرائط کی ادائیگی کے ساتھ تم نماز پڑھو۔ یقیناً اسلام نماز کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام انسان کی پوری زندگی کو اپنی رہنمائی سے گھیرے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہماری اور آپ کی فطرت ہے خوش ہونا، اور ہماری اور آپ کی فطرت ہے غمگین ہونا، تو خوشی میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے، غمی میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ چونکہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق مذہب ہے، یعنی چونکہ انسان کا خالق بھی اللہ اور دین اسلام کو بھیجنے والا بھی اللہ، تو اس اللہ نے انسان کو جیسا بنایا تھا اس کی گاڑی چلانے کے لیے احکام بھی ویسے ہی عطا فرمائے۔ ایک گاڑی کیسے چلے گی یہ اس گاڑی کو بنانے والی کمپنی بتاتی ہے، چونکہ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ڈیزل سے چلتی ہیں، پیٹرول سے چلتی ہیں، گیس سے چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ رب جانتا ہے کہ اس انسان کی زندگی کیسے خوشحال اور پرسکون گزرے گی۔ بس ہم پر تو لازم یہ ہے کہ جس رب کو ہم خالق مانتے ہیں اسی رب کے دیے ہوئے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب انتقال کا وقت، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں، انتقال کا وقت یہ ایک غمی کا ماحول ہوتا ہے، کسی عزیز کا، رشتہ دار کا، کسی دوست کا، عورت کے لیے شوہر کا، بھائی کے لیے بھائی کا، اولاد کے لیے ماں باپ کا انتقال کرنا، اس سے یقیناً لوگوں کے دلوں میں غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس غم میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم تمہیں کبھی خوف کے ذریعہ آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہاری کھیتی باڑیوں میں پھلوں کی کمی کے ذریعہ آزمائیں گے، کبھی ہم تمہاری جانوں میں تمہیں آزمائیں گے، کبھی ہم تمہارے رشتہ داروں کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر تمہیں آزمائیں گے، لیکن رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان تمام آنے والی مصیبتوں میں صبر کرے گا ہم اسے جنت کی خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب ہمارے یہاں کسی کے فوت ہونے پر، کسی کے انتقال کر جانے پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ لوگ زبان پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں اور رب کے شکوے کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے خلاف جملے زبان سے نکلتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے مرد اور عورتوں کی زبان سے نکلتے ہیں کہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ ان جملوں کی وجہ سے یہ بندہ اسلام ہی سے نکل گیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ راستہ ہے تو یہاں آنے جانے والے تو اپنا کام کرے گے ہی، وہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہے، آپ کیوں اپنا کام چھوڑ رہے ہیں؟ توجہ اجازت دیجیے، غور کیجیے اس چیز کی طرف۔ اگر میں اور آپ 5 میٹر کپڑا خریدیں، لے کر گھر آئیں، اور کوئی ہمیں کہے کہ اس کپڑے سے آپ کیا بنائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ میں اس سے کرتا بناؤں گا، تو سامنے والا بندہ کہے نہیں تم اس سے پائجامہ ہی بنواؤ، نہیں تم اس سے ٹوپی ہی بنواؤ، نہیں تم اس کو عمامے میں استعمال کرو، آپ کہیں گے بھائی کپڑا میں نے خریدا ہے، پیسے میں نے لگائے ہیں،
اس کا مالک میں ہوں، میں جو چاہے کروں، آپ کون ہو اس میں دخل گیری کرنے والے؟ جب 5 میٹر کے کپڑے کو خرید کر میں اور آپ اپنے مالک ہونے کا اتنا حق جتاتے ہیں کہ جو چاہے کریں، تو کیا اللہ ہماری جانوں کا مالک نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ حالانکہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کریم کا کتنا کرم کہ دی ہوئی چیز اسی کی ہے مگر جنت دے کر پھر خرید رہا ہے۔ جب ہم 5 میٹر کا کپڑا خرید لیں تو کوئی ہمیں ٹوک اور روک نہیں سکتا، ہم جو چاہیں اس کا بنوائیں۔ تو جب رب نے جنت دے کر ہماری جانوں کو خرید لیا ہے تو وہ مالک جب چاہیں رکھیں اور جب چاہیں بلا لیں۔ ہمیں اعتراض کا حق نہیں، ہمیں اس پر کوشچن اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو وہی جواب ہونا چاہیے جو کربلا سے امام حسین نے عطا فرمایا۔ کنبہ قبیلہ شہید ہو چکا ہے، دوست یار مددگار خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت اور اپنے وطن سے دور ہیں، لیکن جب آپ کے جسم پر بھی زخم لگے، گھوڑے سے نیچے آئے، قریب تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کی زبان پر اس وقت یہی جملے تھے اللہم رزم بقضائک وصبرا علی بلائک، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تیری طرف سے آزمائشوں پر صبر کر رہا ہوں۔ یہ سچی حسینیت ہے، یہ سچی کربلائیت ہے، یہ سچا اہل بیت اطہار کا پیغام ہے۔ غم ہوتا ہے رشتہ دار کے جانے پر، مگر زبان سے کوئی اللہ کی رضا کے خلاف جملہ نہیں بولنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جانے والے پر آنسو تو بہہ ہی جاتے ہیں، دل تو غمگین ہو ہی جاتا ہے، تو دل کے غمگین ہونے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، آنکھوں کے آنسو بہانے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، چونکہ یہ فطری چیز ہے نا۔ کسی مصیبت کے آنے پر آنکھوں کا چھلک پڑنا یہ فطری چیز ہے، کسی مصیبت کے آنے پر دل کا غمگین ہو جانا یہ فطری چیز ہے، اور اس فطری چیز پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، بلکہ ہمارے نبی کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو سرکار کی آنکھوں میں خود آنسو آ گئے، تو ایک صحابی نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا غمگین ہونا اور آنکھوں کا اشک بہانا یہ مرحوم کے لیے رحمت ہے، اور یہ کہ زبان کھل جائے اور چہرہ پیٹا جائے، سینہ چاک کیا جائے، ہائے وائے اور بے صبری کے جملے کہے جائے، تو یہ عذاب کی خبر ہے، یہ عذاب کی علامت ہے۔ غم سے کس نے روکا ہے؟ غم سے کس نے منع کیا ہے؟ یہ عورت کے لیے عدت کا ہونا یہ غم ہی کے تو لیے ہے، اہل خانہ کے لیے 3 دن تک یہ سوگ ہی کے تو لیے ہے، تو اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ غم کا ہونا یہ فطری چیز ہے، مگر اس فطرت میں اس غم میں رہنا کیسے ہے اسلام نے یہ بھی تو سکھایا ہے۔ خوشی ہے تو خوشی میں کرنا کیا ہے یہ بھی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ اب زبان خاموش رہے، آنکھ آنسو بہائے، دل غمگین ہو تو یہ رحمت ہے، مگر زبان کو اتنا بھی خاموش نہیں رکھنا کہ اسے کچھ بولنا ہی نہیں۔ اس زبان کو پابندی ہے کہ یہ صبر کے خلاف نہ بولے، اس زبان کو یہ پابندی ہے کہ یہ فیصلہ الہی کے خلاف نہ بولے، اس زبان کو یہ پابندی ہے کہ ہائے وائے کے جملے نہ بولے، مگر اس زبان کو ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ صبر کرنے والا وہ ہے کہ اذا اصابتہ مصیبت، کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً زبان سے بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ چپ نہیں رہتا۔
بولنا ہے تو یہ بولنا ہے، پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا ہے، زبان کھول کر کلام کرنا ہے تو یہ کلام کرنا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے اگر کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور اس مصیبت پر اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں تو اللہ اسے 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت اولئک علیہم صلوات من ربہم، پہلی نعمت یہ کہ مصیبت آنے پر انا للہ پڑھنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، ورحمہ، اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور تیسری نعمت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھو کہ جانے والے پر مصیبت آئے تو اس پر یہ پڑھے تو تمہیں بھی کتنا ثواب مل رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، رحمت مل رہی ہے، ہدایت کا نور مل رہا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا وظیفہ اللہ نے اگلی کسی امت کو نہیں عطا فرمایا، یہ اس امت کو عطا کیا گیا، باقی کسی امت کو نہیں ملا کہ ان کو مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ پڑھے، بلکہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت آنے پر انا للہ والا وظیفہ اللہ نے اگلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ غور کیجیے آپ، اور اس پر انہوں نے دلیل دی، اور دلیل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام نبی تھے اور وہ ان سے جدا کر دیے گئے، اور ان کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم کی وجہ سے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اتنے آنسو بہائے آنکھوں سے۔ مگر حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں بیٹے یوسف کی جدائی میں اتنا روئے مگر زبان سے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف تیری جدائی پر افسوس ہے، تیرے بچھڑ جانے پر افسوس ہے۔ سعید بن جبیر کہتے اگر انا للہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یا اسف علی یوسف نہ پڑھتے، انا للہ پڑھتے۔ پتا چلا کہ اگلے نبیوں کے لیے بھی مصیبت آنے پر انا للہ والا حکم نہیں تھا، یہ نبیوں کے امام کے صدقے نعمت خاص اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی۔ لیکن اب ہم نے بھی کیا سمجھ رکھا ہے کہ انا للہ اسی وقت پڑھنا ہے جب کسی کا انتقال، اور وہ بھی کئی لوگ نہیں پڑھتے، حالانکہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف کسی کے انتقال ہی پر خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں حکم ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، چراغ بجھ گیا، دیا جل رہا تھا، دیا بجھ گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضور سے پوچھا گیا حضور چراغ بجھنے پر بھی آپ انا للہ پڑھتے ہیں؟ سرکار فرماتے یہ بھی تو مصیبت ہے، اور ہر مصیبت پر ہی تمہیں انا للہ پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ چلتے ہوئے ایک مرتبہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، تسمہ وہ ڈوری جس سے جوتا باندھتے ہیں اسے تسمہ کہتے ہیں، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو حضور نے اس پر بھی انا للہ پڑھا۔ اس پر بھی پوچھا گیا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی انا للہ؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی تو مصیبت ہے، اور مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں انا للہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو چلتے ہوئے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی انا للہ پڑھنے لگے تو ماں عائشہ صدیقہ نے مسکراتے ہوئے کہا حضور کانٹا لگنے پر بھی آپ انا للہ پڑھتے ہیں؟ تو سرکار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ بھی تو مصیبت ہے۔
آپ غور کریں، ہمیں اور آپ کو ٹھوکر لگے تو بھی انا للہ پڑھو، لائٹ چلی جائے تو بھی انا للہ پڑھو، کوئی چھوٹی بڑی مصیبت پہنچے اس پر انا للہ پڑھو، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے، مغفرت، رحمت اور نور ہدایت۔ تو کیوں جب مصیبت آ ہی چکی ہے تو آخرت کا فائدہ کیوں چھوڑ دے؟ یعنی غور کرنے والی بات ہے نا، جب مصیبت آ ہی چکی ہے، ٹھوکر لگی ہے اور خون نکل رہا ہے، تو جو آ چکی ہے مصیبت وہ تو آ ہی چکی ہے، مگر اس مصیبت آنے پر جو آخرت کا انعام ہے وہ کیوں بھول جائیں؟ اب یہاں پر میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت تم پر آئی تھی پہلے، اور کئی دن کئی سال گزرنے کے بعد پھر وہ مصیبت کا ذہن میں تذکرہ پیدا ہوا، پھر وہ مصیبت تمہیں یاد آ گئی۔ ابھی مصیبت آئی نہیں، مصیبت سالوں پہلے آئی تھی، مگر ابھی وہ مصیبت پھر یاد آ گئی، کہ پھر تم اس وقت بھی انا للہ پڑھو گے تو وہی پہلے والا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اس حدیث کی نیچے دیگر حدیثوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ ایک مصیبت اگر تمہیں 40 سال پہلے آئی تھی اور 40 سال کے بعد تمہیں وہ مصیبت یاد آ گئی، جب یاد آئی تب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ 40 سال پہلے جو تمہیں اجر و ثواب دیا گیا تھا انا للہ پڑھنے پر، اس مصیبت کے یاد آنے پر 40 سال بعد پڑھو گے تب بھی اللہ تمہیں وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اور مسلمان ہے کہ محروم ہے؟ جہالت سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اسی بیماری نے ہماری قوم کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ سنی اجتماعات اسی علمی بیداری پیدا کرنے کے لیے۔ اب میں یہاں سے ایک دوسرا جز اپنی تقریر کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں یوں نہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے اور کوئی بے مقصد باتیں کرنی ہیں، مشکل سے آپ بھی وقت نکالتے اور ہمیں بھی وقت ملتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اپنی سنی عوام کو یہ کہتا ہوں کہ جتنے جلسے، پروگرامات اور اجتماع سنی قوم کرتی اتنی کوئی قوم نہیں کرتی، مگر جتنی زیادہ جہالت میں یہ قوم ڈوبی ہے اتنی کوئی اور قوم نہیں ہے، کیونکہ ان کو بیٹھنا بھی ہے مگر یاد نہیں رکھنا ہے۔ آپ کو ڈانٹوں کیا، میں اپنا درد کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر ہماری ہر محفل کی بات بندے بیٹھ کر لکھتے رہیں، بعد میں جا کر پھر اس کو سنیں، اپنی ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں کہ آج ہمیں کیا بتایا گیا، میں سمجھتا ہوں 10 سال کے اندر ایک عالم کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا علم ایک عام بندے کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بھی 10 سال درسگاہوں میں بیٹھ کر پڑھ کر کے ہی تو عالم بنے۔ اگر آپ بھی 10 سال تک یوں علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی علم کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا۔ مگر بڑا محروم ہے وہ شخص جو علم کی محفل میں بیٹھ کر کے بھی علم سے کورا رہ گیا۔ اب گفتگو کا ایک حصہ ختم، اب دوسری بات شروع کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ تھے، اور ابو سلمہ اپنے گھر آئے تو ام سلمہ نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ بہت خوش ہیں، تو پوچھا کہ میرے سرتاج آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک بہت بڑے وظیفے کی خبر دی ہے، بس اسے سن کر یاد کر کے آیا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی بتائیں۔ کہا وہ وظیفہ حضور نے یہ بتایا ہے کہ اے ابو سلمہ، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم نے مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد تم نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ اے ابو سلمہ، اگر تم نے انا للہ کے ساتھ یہ دعا پڑھ لی مصیبت آنے پر، تو اللہ تمہیں دو نعمتیں عطا کرے گا۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اس مصیبت کے آنے پر تم نے یہ پڑھا تو اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم کا معنی ہے بہت زیادہ ثواب۔ اور دوسری نعمت اللہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا کہ جس مصیبت میں تم نے یہ دعا پڑھی، اس مصیبت میں جو چیز تم سے ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، فنا ہو گئی، ہلاک ہو گئی، یہ دعا اور یہ وظیفہ پڑھ لو گے تو اللہ اس فوت ہونے والی چیز سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو سلمہ نے یہ بتایا تو ان کی بیوی ام سلمہ نے وہ وظیفہ یاد کر لیا، اور جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ نے وہی وظیفہ پڑھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا یقین تھا کہ مجھے اجر و ثواب تو مل گیا، مگر میں اس موقع کی جستجو اور تلاش میں تھی کہ جو چیز فوت ہو گئی وہ تو میرے ایسے پیارے شوہر تھے جو مجھ پر بہت مہربان اور شفقت کرتے تھے، لیکن حدیث میں سرکار نے کہا کہ جو چیز فوت ہو جائے گی اللہ اس سے بہتر دے گا۔ تو ام سلمہ فرماتی ہے میں اس جستجو میں تھی کہ اب ایسے شوہر سے بہتر شوہر کون ملے گا۔ تو ام سلمہ فرماتے اس وقت میرا یقین اور کامل ہو گیا جب میرا نکاح نبیوں کے امام سے ہو گیا۔ غور فرمائیں۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کیجیے۔ اب یہاں آپ کو میں اب اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف لے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی روزانہ آتے تھے، اور جب بھی آتے تو اپنا بیٹا ساتھ میں لے کر آتے۔ ایک دن وہ آئے تو ان کا بیٹا ساتھ میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ فلاں آیا تھا مگر آج اکیلا کیوں آیا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں واپس بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا بیٹا زندہ رہتا اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے، یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں جنت میں جانا ہو اور تم سے پہلے تمہارا بیٹا جنت کا دروازہ کھول کر تمہارا انتظار کر رہا ہو؟ تمہیں دونوں میں سے کیا پسند ہے؟ تو اس صحابی نے کہا حضور مجھے تو یہی پسند ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت کی طرف جاؤں تو میرا بیٹا جنت میں میرا انتظار کر رہا ہو۔ کہا پھر تم خوش ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا، کیونکہ تم نے بیٹے کے انتقال پر صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر رضا کا اظہار کیا۔ تم نے کوئی بے صبری اور ناشکری کا جملہ نہیں بولا۔ صحابہ وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ کہ بیٹے کے انتقال پر صبر کرنے والے کو یہ انعام ملے گا کہ بیٹا اسے جنت میں لے کر جائے، یہ صرف ان کے لیے ہے یا آپ کی پوری امت کے لیے؟ سرکار نے فرمایا جیسا اس نے کیا اگر ویسا میرا جو جو امتی قیامت تک کرے گا ان سب کے لیے یہی انعام ہے، ان سب کو یہی نعمت ملے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آنا اور جانا یہ تو ہمارا آپ کا بھی ہوگا ایک دن، ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، مگر ہمیں اسلام نے ڈھنگ سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے کہ جانے والوں کے جانے پر تم اپنی آخرت کیسے آباد کر سکتے ہو، تم اپنی نیکیوں کا ذخیرہ کیسے جمع کر سکتے ہو،
کہ تم اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی والا جملہ نہ نکالو، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کلام نہ کرو، بات وہ بولو جس کا شریعت نے تمہیں بولنے کا حکم دیا ہے، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے، مرحوم کا بھی فائدہ ہے، اور تم وہ وظیفے پڑھو گے تو جانے والے سے بہتر اللہ نعمت تمہیں عطا کرے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب یہاں میں اپنی گفتگو کا ایک آخری جز پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ملک الموت قبرستان میں ایک اعلان کرتے ہیں، اے قبر والو، بتاؤ تمہیں کس چیز پر رشک آ رہا ہے۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ کوئی سائیکل والا ہے اور فور ویلر والے کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کاش میرے پاس بھی فور ویلر ہوتی۔ کوئی جھوپڑی میں رہنے والا بڑی عمارت کو دیکھ کر تمنا کرے کہ کاش میرا بھی ایسا بنگلہ اور کوٹھی ہوتی، اس کو رشک کہتے ہیں۔ قبرستان والوں سے روزانہ دن میں 5 مرتبہ، ایک بار نہیں، دن میں آج مسجد میں 5 مرتبہ تمہیں بلایا جاتا، نہیں جا رہے ہو، مرنے کے بعد روزانہ 5 مرتبہ ملک الموت تمہاری قبروں پر آ کر تم سے پوچھیں گے، بتاؤ تمہیں کس چیز پر رشک آ رہا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں روزانہ قبر والے یہ جواب دیتے ہیں 5 مرتبہ، ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ پاتے، ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ پاتے، ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے، ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے اور ہم نہیں دے پاتے۔ ہماری تمنا تو بس یہی ہے کہ کاش ہم بھی زندہ ہوتے اور ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی زندہ ہوتے ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی زندہ ہوتے ہم بھی صدقہ دیتے، ہم بھی زندہ ہوتے ہم بھی زکوٰۃ دیتے، ہم بھی زندہ ہوتے اور ہم بھی نیک اعمال کرتے۔ مگر جو انسان اپنا دل مار دیتا ہے، جس کا دل ہی مر جائے، تو وہ کیا اپنے مردہ دل سے اللہ رسول کے احکام پر لبیک کہے گا؟ کل قبروں میں جا کر کے مردے کہیں گے کاش ہمیں موقع ملے، کاش ہمیں موقع ملے، کاش ہمیں موقع ملے۔ خدا کے بندو، آج مجھے اور آپ کو موقع ملا ہوا ہے۔ آج مسجد سے 5 مرتبہ اذان کی آواز دی جاتی ہے، اس پر کوئی کان اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں، مسجد کے قریب سے ہو کے گزر جاتے، انہیں نماز کی توفیق نہیں۔ کل یہ 5 آوازیں دن میں قبرستانوں میں بھی آئے گی، تب تم کہو گے کہ اللہ ہمیں موقع دے دے، ہمیں واپس بھیج دے، کاش ہمیں تمنا امنگیں اور آرزویں ہی رہ جائیں گی، وہاں کچھ لا یموتون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ واپس آ سکے گا۔ میں یہاں ایک بزرگ کی بات بتاتا ہوں آپ کو، حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ دیکھو ہمیں تو جیتے جی موت یاد نہیں آ رہی ہے، مگر ان ولیوں کا موت کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ سنی ولیوں کے نام لیوا ہے الحمدللہ، مگر ذرا ولیوں کا طریقہ بھی تو سیکھیں۔ یہ بھی کوئی پیار ہوا کہ باپ سے پیار کی دہائی بھی دے اور باپ کو تکلیف بھی پہنچائے؟ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، رابعہ بصریہ کا یہ عربی میں شعر ہے۔ آپ فرماتے اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو جس سے پیار کرتا اس کی بات مانتا، اس لیے کہ دنیا میں ہر پیار کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ربیع بن خیثم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل سخت ہو رہا ہے، وہ اپنے درجے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تو میں نے اپنے گھر ہی میں ایک قبر کھود رکھی تھی،
آج تو قبرستان میں کھودی ہوئی قبر میں مردہ اتارتے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، غسل دیتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کفن پہناتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ربی بن خیثم وہ اللہ کے ولی تھے، فرماتے جب بھی میرا دل سختی کی طرف مائل ہوتا تو میں نے گھر میں قبر کھود رکھی تھی، میں فوراً قبر میں لیٹ جاتا اور قبر میں لیٹ کر قرآن کی آیت پڑھتا جو ہر مرنے والا آخری وقت پڑھے گا، کیا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ قرآن میں رؤوف و رحیم، رحمان و رحیم رب نے کہہ دیا کہ تم میں سے جو مرے گا اس وقت وہ یہ کہے گا رب ارجعونی، اس کا ترجمہ یہ میرے رب مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دے، مجھے مہلت مل جائے، ایک مرتبہ میں واپس چلا جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیکی ہی نیکی کروں گا، اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ان کو نماز کا پابند بناؤں گا، دیندار بناؤں گا، اپنے بیوی بچیوں کو چھوڑ کے آیا انہیں پردے کی تاکید کروں گا، انہیں دیندار بناؤں گا، اپنا مال چھوڑ کے آیا ہوں اس کے ذریعہ دین کا کام کروں گا، اپنے خاندان کا میں بڑا تھا وڈیل تھا میں اس کے ذریعہ بھی دین کا کام کروں گا، میرا روب چلتا تھا میں اپنے روب کے ذریعہ بھی دین کا کام کروں گا، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ حضرت ربی بن خیثم کہتے ہیں حقیقت میں جب موت آئے گی اس وقت یہ آیت پڑھنے سے تو ہمیں مہلت نہیں ملے گی، مگر فرماتے جب بھی میرا دل سخت ہوتا تو میں قبر میں لیٹ کر کے یہ آیت بار بار پڑھتا اور پھر اپنے نفس سے کہتا چل اٹھ کے کھڑا ہو جا، تجھے نئی مہلت مل گئی، تجھے نئی زندگی مل گئی۔ کیا ولیوں کے سوچنے کے طریقے تھے۔ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوری زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں لگا دی، مگر انتقال سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے اپنی قبر خود کھدوائی اور اس قبر میں بیٹھ کر کے آپ نے کئی مرتبہ قرآن ختم کیا اور اس قبر میں بیٹھ کر کے آپ نے کتاب بھی لکھی جس کو آج بھی رسالہ قبریہ کہا جاتا ہے۔ ان ولیوں کی تو یہ تمنا تھی جہاں ہمیشہ رہنا وہاں قرآن پڑھ کر کے اس جگہ کو آباد تو کر دے، کم از کم قبر کھود کر اس میں اتر کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو جیتے جی اپنی مسجد کو تو آباد کرو، اپنے عمل سے اپنے دین کو زندہ کرو، اپنی اولاد میں دین پیدا کر کے اپنے دین کو زندہ کرو، اپنے ماتحت جتنے بھی ان کو دین کی طرف لے آؤ، ورنہ آج کی اذانیں جنہیں سنائی نہیں دے رہی ہیں انہیں کل قبر میں روزانہ 5 مرتبہ کہا جائے گا اب کیا چاہتا ہے تو، وہ اس وقت کہے گا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہا اب بیٹھے رہے قبر کے اندر، اب تیرے لیے موقع نہیں۔ آج ہماری یہ چیخیں اور ہمارا پکارنا کل قبر میں یاد آئے گا کہ کاش ہم نے کسی پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے عقیدے اور عمل کو سدھار کر کے آخرت کا سفر شروع کر دیا ہوتا، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرو۔ ہماری قوم بہت دور جا چکی ہے دین سے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے ذہن و دماغ میں ایسے لوگوں کے اثرات آ رہے ہیں کہ ان کے ایمان اور عقیدے کی بھی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ جس طرح ناسٹک لوگ ہوتے ہیں نا، دہریہ، لا مذہب، ایسی سوچ ہماری قوم کی بن رہی ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، کونے جویو مروا پچی ہوں تھوانو سے، جی یہ جملہ کفر کے قریب ہے، ایسی سوچ رکھنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں مرنے کے بعد اٹھنا کتنا یقینی مسئلہ ہے، عقیدہ ہے بنیادی۔ کیا ایمان مفصل میں نہیں پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
میں ایمان لایا اس بات پر کہ مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے، مگر انہوں نے دین نہیں پڑھا، انہوں نے اوروں کو سنا ہے، انہوں نے دنیا کے لیکچرار کو سنا، انہوں نے دنیا داروں کو سنا، ان کی باتیں انہیں بہت اچھی لگی اور پھر اسی کو سنتے ہوئے انہی کی فکر میں ڈوب گئے۔ انہیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں، انہیں دین سننے کا موقع نہیں۔ میں نے بیچ میں ہی کہہ دیا، جہالت سے بڑی ہمارے ایمان کے لیے کوئی بیماری نہیں۔ جو بیماری ایمان کو ختم کر دیتی ہے اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اس جہالت کی چادروں کو اتار پھینکو اور سنیت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے علم دین حاصل کرو۔ اپنی مصیبتیں آئے تو ان مصیبتوں کے اندر کیا کرنا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس بارے میں رہنمائی لو۔ اور میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، ان تمام کو یاد رکھو اور اس پر عمل کی کوشش کرو۔ میری دعا ہے اللہ کریم ان باتوں کو مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے جاوید بھائی بہت نیک شخص تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، اور میں تو ایک گنہگار شخص ہوں، کوئی بڑا عالم نہیں، مگر اتنی کوشش ضرور کرنا کہ مرنے سے پہلے ہمیں کوئی صحیح العقیدہ پرہیزگار عالم دین اچھا سمجھے کہ یہ اچھا شخص تھا۔ یہ بھی ایک مغفرت کی گواہی ہے، اس پر بھی میں کبھی گفتگو کروں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ اللہ کے گواہ ہے زمین پر۔ وہ نہیں ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام نے کہا یہ بڑا بیکار قسم کا بندہ تھا، سرکار نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہوگی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گیا، صحابہ نے اس کی بہت تعریف کی، سرکار نے فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہوگی۔ صحابہ نے کہا حضور یہ وجبت کیا واجب ہوگی؟ کہا میرے صحابہ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، تم جس کی بھلائی کی گواہی دو گے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، جس کے برے ہونے کی تم گواہی دو گے اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کی نظر میں نیک بن کر رہنے کی کوشش کرو تاکہ کچھ ان کی دعائیں مرنے کے بعد مل جائے، کوئی ہمیں یاد رکھ سکے، ورنہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے، ساری زمینیں، جائیداد، مکانات سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارا اپنا عمل ہی آئے گا۔ اب یہ ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، ایصال ثواب ان تینا پراکارو، گجراتی زبان میں ہے۔ اصل میں یہ کتاب ہے اس کے جو اصل لکھنے والے ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ۔ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ سید تھے، ملک العلماء۔ یہ ان کی بہت مایا ناز کتاب ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ایصال ثواب کیسے کیا جائے، ایصال ثواب کا کیا فائدہ ہے، گجراتی زبان میں یہ کتاب موجود ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور خریدیں، اس کو پڑھیں، ایصال ثواب کے لیے مسجد میں رکھیں، لوگوں کو بانٹیں تاکہ ہم کسی بھی طرح سے بخشے جائیں۔ اپنی بخشش کے بہانے ڈھونڈتے رہنا چاہیے، کیا کرے کہ ہم بخش دیے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔